طرف کی جو وفد کی ملاقات ہے اس پہ جو رپورٹ ہوا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے، مجھے اس میں یہ حیرانگی ہے کہ یہ کہا جا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو فگرز ہیں وہ نہیں دیے گئے. یہ فگرز پبلک فگرز ہیں اور یہ اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی، اور عدالت کا جو سارا کاروبار ہے یا عدالت کا جو نظام ہے وہ تو چلتا ہی اوپننیس کے اوپر ہے، ٹرانسپیرنسی کے اوپر ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے کتنا کیسز ڈیسائیڈ کیے، کتنے پینڈنگ ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشن کی جو 60,000 کے قریب پٹیشن رپورٹڈلی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ان پہ کتنے پہ کیا عمل ہوا. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو آرٹیکل 19A کے تحت پتہ لگنی چاہیے. اور اسی طرح جو اگر باہر سے جو لوگ ظاہرہ آپ کو فائنینس کرتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے. یعنی سپریم کورٹ کا جو آڈٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپیریئر کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو آڈٹ ہے وہ نہیں ہوتا. اس میں آڈیٹر جنرل کے وہ انہوں نے 2 افسر رکھے ہوئے ہیں. آج تک جس طرح سے فار ایگزامپل اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو بلائے گی تو باقی اداروں کی طرح وہ نہیں جاتے. 1 لائن کا اسٹے آرڈر ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہم معترض ہیں. سپریم کورٹ، ہائی کورٹس ان کو اپنی کتابیں کھولنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے پارلیمنٹ کو یا کمیٹیوں کو کہ وہ ان کا خرچے کیا ہیں، وہ پیسے کہاں پہ لگتے ہیں. کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ جو ہے سال کا یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ لگتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے، کس طرح سے خرچ ہوتا ہے. یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ کیا جائے. دوسری بات بابر ملک صاحب آپ کا جو سوال ہے اوپن کورٹ ٹرائل میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے وہ پٹیشن فائل کی جس پہ نوٹس ہوا ہے. اس کا ہمارا بیسک مطمع نظر یہ ہے کہ 20 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، اور جیل کے سیل سے جو عدالت قائم ہے اس کے علاوہ ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اس کو ہم اپنی زبان میں رونمائی کہتے ہیں، یعنی پبلکلی ان کی رونمائی پہ پابندی ہے، ان کی فلم چلانے پہ پابندی ہے، ان کی آواز، ان کی رپورٹ کرنے پہ پابندی ہے. تو یہ پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق جن ان ہیومن رائٹ کووننٹس کا جس کا پاکستان ریاست سگریٹری ہے اس کے مطابق یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. سب سے پہلے جو سب سے ایبسولوٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے انصاف کی فراہمی، اور نہ صرف فراہمی بلکہ وہ فراہم ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل ہسٹری ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ ان کو 40 سال بعد سپریم کورٹ نے یہ ایڈمٹ کیا. ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ اور یا کورٹس دوبارہ کسی ایسے ایڈونچر میں پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انٹرنیشنل میڈیا آپ کی، کامن پبلک کی، لائرز کی ایکسس جیسے ہوتی تھی پہلے بھی، ہم کورٹ پریمیسز میں جاتے تھے، ہماری طرف سے کبھی ایک پتہ تک نہیں توڑا گیا. تو وہاں پہ پیش کیا جائے، بشا بی بی کو بھی اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ انٹریکٹ بھی کر سکیں. ان کو ایک باقاعدہ پلان کے تحت اڈیالہ جیل میں ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. اینڈ it's a violation of fundamental rights of the former Prime Minister that he has been kept inside the Adyala jail and incarceration. Jail trial has been conducted in a controlled atmosphere where the media pick and choose is continuing, where the pick and choose amongst the lawyers, even the senior lawyers are being stopped at the Adyala jail gate. That is our basic objections. We want former Prime Minister and his spouse and all other workers and leaders to be treated in accordance with the law and the constitution and the international standards of fair trial. This is unfortunate that in Pakistan, from past 2.5 years, it's a continuous gagging of courts, media, internet, which is ongoing, and no institution in Pakistan has been able to control that or take notice of that. All those judges who have been conducting a free court without taking pressure have been trying, an effort has been applied to make them an example, and that's why the picking and choosing and court packing is continuing. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر ہمارا یہ حق ہے کہ آپ اوپن کورٹ میں ہمارے ٹرائل کریں. پاکستان کے تمام ہمارے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، پاکستان کے ہر شہری کا، پاکستان کے عمران خان کا، بشا بی بی کا، ہمارے رہنما جو قید ہیں، ہمارے جو کارکنان قید ہیں، ان سب کے ٹرائل جو ہیں اوپن کورٹ میں ہوں تاکہ انٹرنیشنل نیشنل میڈیا کی ایکسیس ہو اور وہاں کی رپورٹنگ جو ہے وہ فیئرلی ہو سکے. اور جو عمران خان صاحب کا مطمع نظر ہے، اس کو اگر یہ جس طرح سے ایک پلان کے تحت ان کو روکا جاتا ہے یا ان کی رپورٹنگ نہیں دی جاتی، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19A کی بھی خلاف ورزی. تھینک یو سر. یہ بتائیں کہ شاہ جب وہ آئے تھے اڈیالہ جیل تو صحافی سے غیر رسمی گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج جو مداخلت ہو رہی ہے یہی مداخلت ہمارے دور میں بھی ہوگی، اور
سب پر اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہمیں سیاستدانوں سے مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس بانی پی ٹی آئی اپنے علاوہ تمام سیاستدانوں کو چور کہتے ہیں. اب یہ جب تک سیاسی چیزوں بات آپس میں گفتگو شریف نہیں ہوگی یہ مسئلہ سارے حل کیا سوال لے لیں. آپ نے حکومت سے بات چیت بند کر دی ہے, 2 خط لکھے, رسپانس نہیں ہے, تو بات چیت کس سے کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انیس بھائی کی میں جو بات ہے وہ میں درست کر دوں. ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں. ہمارا مذاکراتی کمیٹی اس میں درج ہے. ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ دیا. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم ان کو چور کہتے ہیں جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, کرپشن کے سیریس الزامات ہیں, جنہوں نے آتے ہی NRO لیا, جن کا ٹوٹل فوکس جو ہے جب اپریل 2022 میں ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا اس کے بعد ماسوائے اپنے کیس معاف کرانے کے مقصود چپڑاسی جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ ماسوائے اپنے کیسز اپنی کرپشن کو کور فراہم کرنے کے لیے ان جو 2 خاص کر بڑی پارٹیاں ہیں ان کا اور کوئی متوازی نظر نہیں ہے. ہم اس وقت سر بالکل اپوزیشن میں جاری جو پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں پارلیمنٹ کے باہر ہوں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو ہے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو شریف جاری ہے کہ ہم بیئر منیمم کنسنسس جو ہے وہ ساری پارٹیز کا لے کے ہم اس کے آگے بڑھیں اور ایک سیاسی طریقہ کار سے اپنا معاملہ کریں. اور بابر ملک صاحب, سیکورٹی ذرائع نے آپ سب کو جواب دیا تو ہے, اب یہ یا ذرائع کا جواب نہیں آیا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. جواب تو آ گیا, ہاں نامہ نہیں آیا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, لیکن جواب تو انہوں نے آ گیا. لیکن وہ جواب کا پھر ہم نے جواب الجواب بھی دیا, ہم نے جواب الجواب بھی دیا. دوسرا